سب سے جتنے بھی حضرات جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب سے ایک سوال ہے، خاص طور پہ ان لوگوں سے کہ جو فوج کے خلاف، یہ جو رباط کی فضیلت ہے پہرا دینے کی، کیا یہ فضیلت علماء کو حاصل ہے؟ نہیں۔ کیا یہ فضیلت مدرسین کو حاصل ہے؟ نہیں۔ کیا یہ فضیلت انجینئرس کو حاصل ہے؟ نہیں، نہ ڈاکٹرس کو، نہ انجینئرس کو، کسی کو نہیں، ہم میں سے کسی کو بھی یہ رباط کی فضیلت حاصل نہیں ہو رہی۔ یہ فضیلت ہماری ان تینوں افواج کو حاصل ہو رہی ہے جو پہرا دے رہی ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے سرحدوں پہ جو موجود ہیں۔ یہ فضیلت تو آرمی کو مل رہی ہے، یہ فضیلت نیوی کو مل رہی ہے، یہ فضیلت ایئر فورس کو مل رہی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں گے صرف اسی کو حاصل ہے جو سرحد پہرا دے رہا ہے۔ دیکھیں سسٹم ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو لیڈ کر رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے، چاہے وہ بریگیڈیئر ہے، چاہے وہ کرنل ہے، چاہے وہ جنرل ہے، وہ سسٹم کو لیڈ کر رہا ہے، وہ اس فضیلت میں اوبیسلی شامل ہے، کیونکہ اس کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو یہ رباط کی فضیلت آرمی سے، ایئر فورس سے، نیوی سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے فضائل ان کو دیے ہیں۔ نمبر 2، یہ غزوہ ہند سے مراد ہر وہ جنگ ہے جو مسلمانوں کی ہندوؤں سے ہوگی۔ اس کی ابتدا محمد بن قاسم سے ہوئی، یہ تسلسل چلا رہے گا، چلتا رہے گا غزوہ ہند کا، کب تک؟ امام مہدی تک، جب تک کہ ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ وہ آخری معرکہ نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 1965 کی جنگ بھی غزوہ ہند کا تسلسل میں سے ایک تھا، 71 کا بھی، 10 مئی کا بھی، اور آگے بھی انڈیا سے کوئی جنگ ہوگی یا بارڈرز پہ چھڑتی ہے، وہ سب غزوہ ہند کا تسلسل ہے۔ جب غزوہ ہند کا تسلسل ہے، اور محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ ایک نہیں غزوہ ہند، یہ تسلسل چلتا رہے گا، جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں ہندوستان کے ہندوؤں سے ہوگی۔ اب ہندوؤں سے، انڈیا کے ہندوؤں سے میں نہیں لڑ رہا، آپ نہیں لڑ رہے، کون لڑ رہا ہے؟ ہماری نیوی لڑ رہی ہے، ہماری آرمی لڑ رہی ہے، ہماری ایئر فورس لڑتی ہے، انہوں نے لڑنا ہے نا، اور وہ لڑی ہیں، دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، پوری دنیا کے احوال منہ بول کے ثبوت جس کو فتح حاصل ہو لوگ اسی سے معاہدہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا اور سعودیہ کا ایگریمنٹ ہونا، پھر ٹرکی کا اس میں شامل ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، خلافت عثمانیہ کے بعد سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے۔ تو اس کا کریڈٹ آپ آرمی کو نہ دیں، یہ نا انصافی کی بات ہے۔ کہ میں لڑنے کے لیے بارڈر پہ میں تو نہیں کھڑا ہوا، ہاں میں ایک چیز سے ان کے اجر میں کسی درجے میں شریک ہو سکتا ہوں کہ میں اپنی زبان کے ذریعے سے ان کو سپورٹ کرتا ہوں، میرے بس میں تو یہ ہے نا، اور میں سپورٹ کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ میرے وہ فوجی بھائی جو جہاد کر رہے ہیں، میں ان کے اجر میں سپورٹ سے ان کا ایک ہاتھ بٹا رہا ہوں۔ میں تو نہیں لڑ سکتا، چلو میرا کچھ نہ کچھ تو حصہ پڑے گا ان کے اس لڑنے میں،